اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن کامیاب ہیں یا نہیں اس پر نظر ڈالیں۔ اگر یہ اوصاف جو آگے قرآن نے بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور نہیں ہیں تو پھر اپنی قسمت کو روئیے اور یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن کامیاب مومن نہیں۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، یا نماز پڑھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، نماز جو پڑھتا نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں ایسا خشوع اور خضوع تھا ان کی نمازوں میں کہ ایک تابعی کا واقعہ نقل کرتے ہیں حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے یہ گھوشت کر دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ آپ کا پیر خراب ہو چکا ہے اور آپ کا پیر کاٹا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، لیکن اس زمانے میں سن کر کے آج کل آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں سن کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو سنگھا دیا جائے اور سن کر دیا جائے اور پیر کاٹ دیا جائے، محذر اشیاء نہیں تھی۔ سن کیسے کیا جائے؟ ایسے ہی آپ کا پیر کاٹا جائے گا، سمجھ لو کہ درد بہت ہوگا۔ تو یہ بزرگ تابعی کیا کہتے ہیں طبیب سے، حکیم سے، جراح سے کہ ٹھیک ہے، میں کرسی پر، اس زمانے میں کوئی اونچی اسٹول ٹائپ کی کوئی چیز لکڑی کی بنا دی گئی، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں بیٹھ جاؤں گا اور جیسے ہی میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لوں تم اپنا آپریشن شروع کر دینا اور میرا پیر کاٹ دینا۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں اللہ کی عبادت میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں کہ دنیا و ما فیہا سے میں غافل ہو جاتا ہوں، مجھے دنیا و ما فیہا کا پھر احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی حالت میں اگر تم میرا پیر کاٹو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ حافظ احمد ابن حجر العسقلانی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کر رہی ہے الاصابہ میں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں، اور ایک ہماری نمازیں، اللہ اکبر، امام صاحب نے تھوڑا سا اگر الف لام میم کا رکوع شروع کر دیا، پتہ نہیں کہ 2.5 پارے کے پورا رکوع نہ پڑھنے لگے، داڑھی بھی کھجانے لگتے ہیں، اور دوسری رکعت میں گھڑی پہ بھی نظر پڑ جاتی ہے، کتنی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نماز کی حالت میں، دیکھیے گا، اور تھوڑا سا اگر مچھر بھی بیٹھ کے کاٹ لیتے ہیں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ یہ موجودہ دور کی حالت بتا رہا ہوں میں، ہماری نمازیں آج کل ایسی ہی ہیں۔ پھر موازنہ کیجیے آپ، ان کا پیر کاٹ دیا گیا اور اس آدمی نے نماز کی حالت میں
آہ بھی نہیں کیا، منہ سے آ بھی نہیں نکالا، پیر کٹ گیا اور یہ اپنی نماز میں مصروف رہے. اشارے سے رکوع ہوتا رہا اور سجدہ ہوتا رہا. تو مومن کامیاب مومن بنیے، اور کامیاب مومن کی پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. نمازیں جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، ان کو مسلمان مانا بھی جائے یا نہیں مانا جائے، پھر اس میں بھی علماء کا ایک بہت زبردست اختلاف ہے. لیکن مجھے وہ مسئلہ معلوم ہے کہ کسی نے عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھا، ایک عورت نے، کہ میرا شوہر نماز کا عادی نہیں ہے، میں بہت سمجھا چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں اس سے کیا طلاق کا مطالبہ کروں؟ اور میرے طلاق کے مطالبہ کرنے پر بھی وہ طلاق نہ دے تو پھر کیا میں اس کے ساتھ مجبوری میں رہوں؟ تو اس کا جواب عبداللہ ابن باز سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری بہن تمہاری سچویشن تو بہت ہی خراب ہے، پہلے اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اور تم کہتی ہو کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی روش نہیں بدلا اور نماز نہیں پڑھتا. تو پھر عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ پھر ایسے شوہر کا تمہارا اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. کہا کہ پھر وہ مجھے طلاق نہیں دے، تو کہا اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کو چھوڑتا ہے، اس لیے وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے. لہذا جب وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو جو غیر اسلام کے اندر ہو، جو اسلام کے اندر داخل نہ ہو؟ لہذا تم آزاد ہو اور چند لوگوں کو بٹھا کر اعلان کر دو کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ایک پیریڈ، ایک مہینے کا، ایک حیض کا ایک پیریڈ جو عورتوں کو مہینہ آتا ہے MC، اس کا انتظار کر کے تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو کسی مومن سے. یہ عبداللہ ابن باز یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے. میں یہاں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے الذین هم فی صلاۃ، پھر وہ بھی نماز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر. وہ کوے کی چونچیں جو ماری جاتی ہیں وہ اس کا بھی ذکر میں نہیں کر رہا. خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع. تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو ان کی نمازوں میں ایسا خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ پرندے جو اڑا کرتے تھے ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو ان پرندوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوکھا درخت کھڑا ہے، اور وہ پرندے ان کے سروں پر آ کر سوکھا ہوا درخت سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. بالکل ہلنا ڈلنا نہیں، بالکل نہیں، سجدے کی جگہ پر نظر. عبد الرحمن ابن مہدی ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، کوفہ یا بصرہ کے رہنے والے تھے. اتفاق سے ان کو مدینہ میں سفر کی ضرورت پیش آئی. یہ مدینہ میں انٹری کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن مہدی مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جس مسجد کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے. نماز کا وقت ہو گیا، امام مالک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. عبد الرحمن ابن مہدی
کاندھے کے اوپر ایک چادر تھی. ہوتا نا ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو گمچھا ڈال دیا اپنے سر پہ, نکل گئے, پسینہ نکلا پوچھ لیا, پھر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا. عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے پر ایسی گمچھے ٹائپ کی چادر تھی. انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چادر اتاری اور انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے تو چشمہ اتارا اور چشمے کے ڈبی میں رکھا اور آگے رکھ دیا, یا کوئی رومال منہ پوچھا اور آگے ڈال دیا, اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے. ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور وہاں پر اپنے سامنے رکھ دیا. مدینے کے اندر یہ ایک نئی چیز, نیا کام ہو گیا. امام مالک نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا, لیکن لوگ عبد الرحمن ابن مہدی کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور صف میں اپنے سامنے انہوں نے چادر کو رکھ دیا. بہرحال سب لوگوں نے نماز پڑھ لی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو لوگوں کی نظریں امام مالک کی طرف تھیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال, نظروں میں سوال ہو رہا تھا. یعنی مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے امام مالک سے کہا, اس آدمی نے تو نماز کی حالت میں نماز کے اندر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اپنے سامنے ڈال دی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو, جانتے نہیں تھے کہ یہ محدث جلیل ہے عبد الرحمن ابن مہدی, بہت بڑے محدث, حدیث کے جانکار, لیکن اپنی پولیس کو جو مدینے کے اندر جو نگرانی کرتے تھے اس پولیس والوں کو بلایا اور عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں حکم دیا, اس آدمی نے جو چادر سامنے ڈال دی ہے نماز پڑھنے کے دوران, اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے کے اندر ڈال دو. جیل کے اندر ڈال دیا, قید خانے کے اندر ڈال دیا. لیکن اتفاق دیکھیے, شام تک امام مالک کو پتا چلا کہ جس آدمی کو ہم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا عالم ہے. اس علاقے کے لوگ اس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں, بہت بڑا محدث مانتے ہیں. پھر دل میں سوچا اتنا بڑا امام ہے, اتنا بڑا محدث ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے اندر اس نے اپنی چادر اٹھا کر اور سامنے ڈال دی. امام مالک رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اور قید سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں, جیل سے اس کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم عبد الرحمن ابن مہدی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. فلاں فلاں علاقے کے تم بہت بڑے محدث مانے جاتے ہو؟ کہا جی ہاں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا احدثت فی مسجدنا شیئا لا نعرفہ, تم نے آج ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. ہمارے پورے مدینے کے اندر کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے سامنے کچھ نہیں رکھتا ہے, تم نے آج ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہمارے مدینے کے اندر. وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ, اور تم نے نماز پڑھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کر دیا. سارے نمازی تمہاری چادر کو دیکھنے لگے, ان کی نمازوں میں ڈسٹرب ہو گیا. آئندہ خیال رکھنا, نماز پڑھنے کے لیے جب یہاں آؤ تو کوئی بھی چیز تم اپنے آگے نہیں رکھو گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہوتی تھیں. نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے ہاں تو رومال نکالا پھر رکھ لیا, نماز پڑھ رہے ہیں کھجاتے جا رہے ہیں, داڑھی پکڑتے جا رہے ہیں, گھڑی بھی دیکھتے جا رہے ہیں, سب کچھ. اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہو جاتی نظریں, پورا ایسا نہیں, بغل والے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. ایک ایک چیز پر اگر اتنا لمبا بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو مسلمان مومن, کامیاب مسلمان کی, کامیاب مومن کی پہلی پہچان کیا ہے, پہلی صفت کیا ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع اور خضوع, خشوع اور خضوع, ادھر ادھر کی باتیں نہیں. ورنہ شاید ہم نے یہاں سنایا تھا کہ نہیں کہیں اور سنایا تھا, یاد نہیں. ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے.
امام صاحب کہتے ہیں 3 پڑھائیے. ہو سکتا ہے بھول چوک ہو گئی ہو. سارے نمازیوں سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ سارے نمازی جتنے لوگ مسجد میں تھے کہنے لگے نہیں آپ نے 4 پڑھائیے. امام صاحب بڑے دویدھا میں پڑ گئے. اکیلا یہ کہہ رہا 3 پڑھائی، سب کہہ رہے 4 پڑھائی، تو میں ایک کی مانوں یا 4 یا سب کی مانوں؟ پوچھا بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھائی، تو اکیلا کہہ رہا 3 پڑھائی، میں تیری مانوں یا ان کی؟ وہ کہتا میری. کہا کیوں؟ کہا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھائی. سارے لوگ کہتے نہیں یہ جھوٹ بول رہا، 4 پڑھائی آپ نے. بات ہے بھئی جب آپ کو اپنی سنانا ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں. بول چکا ہوں، کھڑے ہو کر موبائل میں ویڈیو مت بناؤ. یہ رضاکار کہاں؟ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں موبائل میں، ان کے موبائل چھین لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تقریر ختم ہونے کے بعد دے دیں. ایک تو آپ کھڑے ہیں، دوسرا ویڈیو بنا کے ہاتھ سے اور دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو وہ آدمی کہتا میری مانیے، ان سب کی نہیں. کہا امام صاحب بڑے پریشان، اچھا تم کیسے سچ بول رہے ہو؟ تم بتاؤ 3 میں نے کیسے پڑھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر ایک رکعت میں 1 دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں. تو آپ اب تک 4 رکعت پڑھاتے تھے تو 4 دکانوں کا حساب میں جوڑ لیتا تھا، آج 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 پڑھائی. اگر میں نے 4 دکانوں کا حساب جوڑ لیا ہوتا تو اس کا مطلب 4. یہ اس کی نماز تھی. وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا آج ہماری نمازوں میں. اللہ بھولی ہوئی چیزیں 2 ہی جگہ یاد آتی ہیں. یاد نہیں آ رہی، نماز پڑھے تو یاد آ گئی ہاں فلاں چیز ہم نے فلاں جگہ رکھی تھی، یا پھر لیٹرین میں یاد آتی ہاں. تو وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. پہلا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے، جو غلط کاموں سے، ہر لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. فضول کاموں سے، لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو کاموں میں سب چیزیں شامل ہیں، جوا، شراب، سٹا، کیرم بورڈ، چوسر، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچنا، یہ ساری چیزیں لغویات کے اندر آتی ہیں، لغو کے اندر آتی ہیں. جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں. لغو کاموں میں ایک کام یہ بھی آتا ہے، چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہو، کسی مولانا صاحب کو دیکھا جا رہے ہیں، اے مولانا صاحب، ہاں ادھر آنا ادھر آنا. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا نوکر ہو. ادھر آؤ. ہاں ارے وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو. ابھی تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، نہ پوچھنا تھا، نہ اس کی فکر تھی. مولانا صاحب کو دیکھا مسئلہ یاد آ گیا، ادھر آئیے مولانا. ہاں کیا؟ تو ایک مسئلہ بتا دو. ہاں کیا؟ مولانا صاحب بھی بیچارے ملازم آدمی ہیں، مسجد میں 5-6 ہزار روپے پہ امامت کرتے ہیں، زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. زیادہ کہیں گے وہ مولانا کو بڑا گھمنڈ آ گیا ہے. ایسی جگہ پر مولانا کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اس آدمی کو فوراً جواب دے دو. آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یا تو آپ میرے گھر آئیے، یا پھر جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز پڑھیے اور وہاں مسجد میں آ کر ہم سے مسئلہ پوچھیے. دیکھ لیا تو مسئلہ یاد آ گیا. یہ کام بھی لغو کاموں میں شامل ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات کے قریب نہیں جاتے ہیں. ہر